السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ عمران خان صاحب نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ بہت جلد کال دینے والے ہیں، وہ اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرنے والے ہیں، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو ایک پرسیپشن بن گئی ہے اور ایک تاثر ہے، اور حکومت اور ادارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی سڑکوں پر نہیں آ سکتی، تو انہوں نے کہا ہے کہ میں بہت جلد کال دینے والا ہوں، میں اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرنے والا ہوں اور ان کو لگ پتہ جائے گا۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اعظم سواتی صاحب جو بڑی باتیں کر رہے تھے، جنہوں نے عمران خان کے بیانی کو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا نقصان کسی اور نے نہیں پہنچایا جتنا اعظم سواتی صاحب نے نقصان پہنچایا ہے۔ اعظم سواتی صاحب ٹی وی چینلوں کے اوپر انٹرویو دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تاثر دے رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے وہ ڈیل کروانے کے لیے ایکٹیو ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کو ڈیل لے کے دینا چاہتے ہیں۔ مطلب اس سے زیادہ اہمکانہ بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ عمران خان کے پورے نیریٹو پہ خود کچھ حملہ کر رہے ہیں۔ تو عمران خان نے ان کے غبارے سے ہوا نکال دیا اور کلیئر کر دیا عمران خان صاحب نے کہ اعظم سواتی صاحب ہوں یا علی امین گنڈا پور صاحب ہوں، وہ اگر اداروں سے بات کر رہے ہیں تو وہ میری ذات کے لیے نہ تو ان کو بات کرنے کی اجازت ہے، نہ وہ بات کریں، نہ میرے کیسز کے اوپر بات کریں، اور بات چیت کے دروازے ہم نے کبھی بند نہیں کیے۔ اگر کوئی انفرادی طور پہ کہیں پہ بات کر رہا ہے تو وہ اس کا انفرادی عمل ہے، اور لیکن پارٹی کے بہاف پہ بھی اگر کوئی بات کر رہا ہے تو بات جو ہوگی وہ پاکستان کے لیے ہوگی، پاکستان کے لوگوں کے لیے ہوگی، آئین کے اوپر ہوگی، آئینی جو اس وقت دائرہ کار ہے اداروں کا، کس نے کہاں پہ رہنا ہے، اس کے اوپر بات ہوگی۔ میری ذات، میرے کیسز، میری رہائی کے اوپر کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اعظم سواتی صاحب جو ہیں، مطلب مجھے بتائیں کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی اس طرح سے ملاقات کر رہا ہو اور وہ یہاں تک کہہ دے کہ میں نے آج اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سے ملنا ہے؟ مطلب اس سے زیادہ بچگانہ اور اہمکانہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ کل میں سن رہا تھا ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب، ڈاکٹر ہمایوں محمد عمران خان کے بڑے بااعتماد ساتھی ہیں، اور وہ کوئی ان کو زیادہ یہ شوق نہیں ہے کہ ان کی زیادہ تصویر آئے، زیادہ ادھر ادھر وہ نظر آئیں اور ان کی کوئی برانڈنگ ہو، وہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنی اس کیپیسٹی کے اندر بڑی سنسیریٹی کے ساتھ عمران خان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور ٹی وی پہ بھی جس چینل پہ بھی جاتے ہیں تو وہ بڑی زبردست بات کرتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ اب ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب نے کیونکہ ہوا یہ کہ جمعیت علماء اسلام نے جو کامران مرتضیٰ صاحب ہیں، جمعیت علماء اسلام نے بھی نا اپنی پارٹی کے اندر دو طرح کے لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو پی ٹی آئی کے والے سے پازیٹیو بات کریں گے، بہت پازیٹیو بات کریں گے، اور ایک انہوں نے کامران مرتضیٰ صاحب جیسے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی کو جا کے اٹیک کریں گے، جو اپوزیشن کا جو الائنس بننے جا رہا ہے اس کو کمزور کریں گے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کامران مرتضیٰ صاحب یہ کام جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہدایات پہ کرتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کرتے ہیں کہ آپ نے جا کے دیکھیں، آپ کی لڑائی ہے جمعیت علماء اسلام کی، پی ٹی آئی کی انسانوں کی لڑائی ہے حکومت کے ساتھ۔ جب آپ کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے تو ہمیشہ آپ ایسی بات کرتے ہیں جس سے حکومت پریشان ہو، جس سے ادارے پریشان ہو، جس سے ان کو لگے کہ کچھ ہونے والا ہے، یہ کچھ کرنے والے ہیں۔ لیکن کامران مرتضیٰ صاحب جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو وہ حکومت اور اداروں کو ڈرانے کی بجائے ان کو اعتماد دیتے ہیں کہ نہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ہمارا کوئی پی ٹی آئی سے اتحاد نہیں ہو رہا، پی ٹی آئی تو ہے ہی بڑی غلط جماعت، پی ٹی آئی تو یہ کرتی ہے، پی ٹی آئی تو وہ کرتی ہے، پی ٹی آئی تو جی یہ اعظم سواتی کہہ رہے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا تو ہمارا کوئی پی ٹی آئی سے اتحاد نہیں ہو سکتا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں۔ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اب جمعیت علماء اسلام کے کامران مرتضیٰ صاحب یہ بات کریں گے کہ پی ٹی آئی سے اس لیے بات نہیں ہو سکتی کہ کیونکہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے بات کری ہے۔ اللہ کی شان، اللہ کی شان۔ مطلب جمعیت علماء اسلام نے 26ویں آئینی ترمیم میں جیسے ووٹ دیا، یہ کبھی کوئی ادارے میں بیٹھی ہوئی شخصیت جب کبھی کوئی ریٹائرمنٹ کے بعد کتاب لکھے گا یا کوئی انٹرویو دے گا تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، کوئی انٹرنل بیٹھے ہوئے لوگ بتا دیں گے کہ کیا ہوا تھا، کیسے آپ نے ووٹ دیا تھا، اور آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کروائی، آپ کے ووٹ سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، اور آج آپ کہہ رہے ہیں اس لیے پی ٹی آئی سے بات نہیں ہوگی کہ۔ اور چلیں میں یہاں پہ آپ کو خبر بھی دیتا چلوں، عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوئی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ترلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مولانا آنا چاہتے ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں آنا چاہتے آپ گرینڈ اپوزیشن الائنس جو آپ کا بنا ہوا ہے پہلے سے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا، اس میں بہت پازیٹیو ہے عمران خان صاحب، محمود خان چکزئی صاحب کے حوالے سے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، محمود خان چکزئی صاحب، اختر مینگل صاحب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، ان کو ساتھ چلائیں اور ان کو ساتھ چلا کے آپ آگے بڑھیں اور مولانا کی منتیں ترلیں کرنا چھوڑ دیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان نے لاسٹ ملاقات میں کہا تھا، جس کا میں یہ بات نہیں اس وقت میں نے کی تھی، اس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے جب مشرف دور تھا اس وقت بھی اپوزیشن کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا تھا، تو مولانا کے اوپر زیادہ تکیہ نہ کریں، مولانا جو ہے وہ ایم پہاڑ پہ چڑھے ہوئے ہیں تو آپ مولانا کو مائنس کر دیں۔ اچھا اس کی ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے، گو کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے آپ بیانات سنتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے والے سے بہت پازیٹیو ہیں، وہ بہت قریب آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے، جو کہ پازیٹیو بات ہے۔ جتنی اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوں گی، متحد ہوں گی، اتنا اس نظام کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو
جب سے علی امین گنڈا پور صاحب ملے ہیں شاید انہوں نے کچھ چیزیں ایسی بتائی ہیں جو ہو سکتا ہے گراؤنڈ ریالٹی ہو, جو کہ حقیقت ہو کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں ہمارے ساتھ آئیں گے, وہ ہمارے ساتھ اتحاد کی باتیں بھی کر رہے ہیں, ان کے لوگ حکومت سے بھی مل رہے ہیں, اور یہاں تک الزامات لگتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی ایک شخصیت نے تو کوئی کسی ایک ادارے میں کوئی پتہ نہیں سیکٹری یا کس کی تقرری بھی کروائی ہے. تو عمران خان صاحب نے بہرحال کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی منتیں ترلے نہ کریں, تو میرا خیال ہے تسلی ہو جائے گی کامران مرتضیٰ صاحب کی, جن کو بڑا شوق ہے ٹی وی پہ آ کے اور پی ٹی آئی کے خلاف بیان دینے کا اور اپوزیشن اتحاد کو کمزور کرنے کا. تو عمران خان نے کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ مولانا کو چھوڑ دیں, آپ مولانا کے بغیر آپ آگے بڑھیں اور آپ اپوزیشن الائنس کی ایکٹیویٹیز کو آگے بڑھائیں. اب ظاہر ہے یہاں پہ اخندزاد حسین وغیرہ نے بڑا کام کیا مولانا صاحب کو قریب لانے کے, اور بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ بظاہر مولانا صاحب قریب آ بھی چکے ہیں اور بہت پازیٹیو بیانات ہیں مولانا صاحب کے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر مولانا صاحب کے بیانات پازیٹیو ہیں تو وہیں پہ مجھے بتائیں نا کہ یہ جو کامران مرتضیٰ صاحب ہیں ان کو کیوں نہیں مولانا صاحب شٹ اپ کال دیتے کہ ٹی وی پہ جا کے بجائے تم حکومت کو ڈرانے کے اور اس نظام کو ڈرانے کے تم ایسی باتیں کرتے ہو جس سے وہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی اتحاد نہیں ہو رہا. تو عمران خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے. اب آتے ہیں اس بات پہ دوبارہ کہ ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب نے اس وقت رابطہ کیا کامران مرتضیٰ صاحب سے, اور انہوں نے کہا کہ جی کوئی پی ٹی آئی بات نہیں کری اسٹیبلشمنٹ سے اس طرح سے, یہ ان کا ذاتی فعل اعظم سواتی صاحب کا. اچھا, اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے دو چیزیں اس وقت پی ٹی آئی کے اندر چل رہی ہیں. ایک یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کو کیونکہ لگ رہا ہے کہ پس پردہ ٹاکس شروع ہوئی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بریک تھرو ہو جائے, تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے ہی یہ شو کرا دوں کہ میں بھی اس میں ایکٹیو ہوں تاکہ مجھے کریڈٹ ملے. دوسرا یہ ہے کہ نہیں, اعظم سواتی صاحب سے یہ بیان کسی نے دلوایا ہے. کیونکہ اگر ادارے جو ہیں ان کی بس ہو گئی ہے, حکومت کی بس ہو گئی ہے اور وہ عمران خان سے اب بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ اعظم سواتی کے ذریعے انہوں نے تاثر یہ دیا کہ پی ٹی آئی ہماری منتیں ترلے کر رہی ہے. تو اعظم سواتی صاحب نے عمران خان کے نیریٹو کو بہت کمزور کیا ہے, بہت نقصان پہنچایا ہے. اور عید کے دوسرے دن ملنے گئے ہیں, آدھے گھنٹے کی ملاقات تھی, 23 منٹ اپنے رونے دھونے دھوتے رہے اور ساتھ اپنی شان بیان کرتے رہے, اپنے قصیدے پڑھتے رہے. میں نے اتنے کروڑ لگا دیے ہیں, میں نے اتنی گاڑیاں دی ہیں, میں نے افطاریاں کرائی ہیں جیلوں میں, میں نے مطلب اپنا میں کرتے رہے اعظم سواتی صاحب. تو بہرحال جی اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے سخت حکم دے دیا ہے کہ منرلز بل جو ہے یہ قانون نہیں بنے گا, اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی جب تک, انہوں نے کہا کہ میں علی امین گنڈا پور اور کابینہ اور وہاں جو میرے سینئر لوگ ہیں کے پی کے اور پولیٹیکل لوگ ہیں ان سے بات نہ کر لوں. اور باقی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ جو بھی ملنا آپ کو آنے دیتے ہیں آپ آئیں. اور علی عمران جن کے حوالے سے بہت تنقید بھی ہو رہی ہے, لیکن ظاہر وہ کیونکہ 9 مئی کیسز میں بھی ہیں, وکیل ہیں پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کے, تو ان کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ان کا بتایا گیا کہ جی ان پہ بھی سلمان قمر صاحب نے بہت تنقید کیا. تو عمران خان نے کہا کہ تو بڑا جنونی وکیل ہے اور یہ ہمارے لوگوں کا کیس لڑ رہا ہے, تو آپ میں سے جس کو بھی اجازت ملتی ہے آنے کی وہ ضرور جو ہے وہ ملنے کے لیے آ جایا کرے. اگر کسی ایک آدھ کو نہیں آنے دیتے تو کوئی ایشو نہیں ہے, وہ عدالت سے رجوع کرے. عمران خان نے کہا ہے کہ عدالتوں پر آپ دباؤ بڑھائیں. عمران خان نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ جائیں, سپریم کورٹ جائیں. لیکن عمران خان نے پچھلے ہفتے منگل کو کہا تھا بابر ان کو علی ظفر صاحب کو کہ آپ سپریم کورٹ جائیں, لیکن علی ظفر صاحب 8 دن ہو گئے ہیں سپریم کورٹ میں عمران خان سے ملاقاتوں کا معاملہ نہیں لے جا سکے. اب تک ایک بار بھی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم یا آئی ایل ایف کے لوگ یا پی ٹی آئی کے ایم این ایز, سینیٹرز, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈرز, پولیٹیکل کمیٹی کے لوگ, کوئی بھی ان میں سے آج کے دن تک, یعنی کتنے دن, مطلب اب کوئی 20 دن ہو گئے عمران خان صاحب سے, 25 دن ہو گئے ملاقاتیں نہیں ہو رہی اس فیصلے کے بعد جو ہائی کورٹ نے دیا ہے. 20-25 دن میں ایک بار بھی پی ٹی آئی کا کوئی بندہ جسٹس ڈوگر جو جسٹس ضیاء خان کے لائے ہوئے, جسٹس ڈوگر کے پاس نہیں گیا کہ ہم نے کنٹیمپٹ ایپلیکیشن فائل کی ہوئی ہے, وہ کنٹیمپٹ آپ فکس کریں. ایک بندہ بھی جسٹس ڈوگر کی عدالت میں نہیں گیا. تو اس سے پھر آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ کے حالات اور صورتحال کیا ہے, اس سے زیادہ کیا کہیں. تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.